السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تقریباً 1 مہینے کے بیچ میں وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ طلباء کے تذکیری پروگرام تھے، سیما امتحانات کا سلسلہ تھا، تو اس درمیان میں اس درس کی اہمیت طلباء کو اب سمجھ میں آئی۔ بس اوقات بیچ میں چھوڑ دیتے تھے، 1-4 ہفتے ہوئے تو طلباء ذرا دل ملا اٹھے ہیں اس درس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بعض کلاسوں میں طلباء نے پوچھا بھی، تو ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعویٰ کا جو حقیقی فائدہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو موضوع ہے 23واں درس ہے۔ موضوع یہاں لکھا ہے فصل الاغترار بالدنیا، دنیا سے دھوکہ کھانا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پورے فصل میں یہ بتایا ہے دنیا میں دھوکہ کھانے والے کون ہوتے ہیں، دنیا میں دھوکہ انسان کیسے کھاتا ہے، اور دنیا سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں، حدیثوں کی طرف تذکرہ فرمایا۔ اور بندہ جب آخر یہ دنیا سے جو دھوکہ کھاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں، تو شاید میں اپنی معلومات کو یہاں قلم بند کیا ہوں، موقع ملے گا تو اس موضوع کو مکمل کریں، آج ہی مکمل کر دیتے ہیں، اگر بقیہ ہو جائے تو انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے وَأَعْظَمُ الْخَلْقِ غُرُورًا مَنِ اغْتَرَّ بِالدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا فَأَثَرَهَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ایک پوائنٹ، ایک بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو عبدالرزاق البدر بولتے ہیں، میں جب درس دینے بیٹھتا ہوں نا تو اس کی عبارتوں کو بار بار پڑھتا ہوں، تب جا کے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ابن القیم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، مخلوق میں سب سے جو زیادہ دھوکہ کھاتا ہے دنیا سے وہ ہے جو دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے اور دنیا کو اٹھا کر آخرت پر نعوذ باللہ ترجیح دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا دنیا نقد ہے اور آخرت نسیہ ہے، اور جو نقد ہے وہ اچھی چیز ہے۔ سمجھیں آپ اس بات کو، نقد مطلب اب ہے، اگر آپ کو اب کوئی پیسے دیتے ہیں یا کل پیسے دیتے ہیں تو ان میں سے کون آپ کو اچھا لگے گا؟ آج دینے والا۔ لہذا دنیا کو نقد کہا اور آخرت کو نسیہ کہا۔ تو یہ غرور کی کیا تعریف ہوتی ہے، اغترار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ جانتے ہیں جمعہ کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سورت پڑھتے تھے جمعہ کی نماز میں؟ سورہ اعلیٰ، غاشیہ، جمعہ، منافقین، اور ایک بھی ہیں، 4 ہی ہیں، اور بھی ہیں، سورہ جمعہ بھی، غاشیہ بھی۔ یہ شاید آپ لوگ معلوم نہیں ہوگا، اس پر بھی عمل کریں۔ تو ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی حدیث ہے قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اللہ کے نبی ہر جمعہ ان صورتوں کو پڑھ کر آخرت کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، سورہ اعلیٰ میں دیکھیے آخری میں کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ سورہ غاشیہ میں کہا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اور پھر آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ سورہ اس میں کیا آیا منافقین میں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ تو ہوا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہر جمعہ جب ہم پڑھتے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ٹھیک ہے جمعہ آتا ہے تو ہمیں ان صورتوں پر سے گزرتے ہیں۔ سورہ قاف میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے سورہ قمر میں بھی ذکر ہے، اور تو پھر کیوں آخرت ہمیں یاد نہیں آتی؟ کیوں دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم دنیا سے؟ اس لیے کہ یہ جو انداز میں اپنا رہا آپ کے لیے، اس انداز میں کیا ہوتا ہے سب چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ون وے درس دے کے چلے گئے تو لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اتدرون من المفلس اتدرون فلاں تو فلاں، تب ذہن کھلتا ہے، سب ذرا چوکنا رہتے ہیں، کوئی بھی آدمی ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو کیا مطلب ہے ان واقعات کو سنتے ہیں، آیتوں کو پڑھتے ہیں، پھر آخرت سے غفلت کیوں؟ کیا ہے اس کا جواب؟ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے آیتیں ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر جمعہ جو آتا ہے نا آخرت ہمیں یاد نہیں کیوں کرتے؟ بلکہ سورہ کہف میں بھی ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سب بتاتا ہے۔ تو ہم علماء کو اور طلباء کو جمعہ کے دن آخرت کیوں یاد نہیں آتی؟ بولیے، سبب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بول سکتے ہیں۔ غور نہیں کرتے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، جمعہ کو ہم ویسے گزارنا جسے اللہ اور اس کے رسول بولے۔ ہم جمعہ کو کیا کرتے ہیں؟ خالی گوشت کھانا، بریانی کھانا، میٹھا پان، یہ کرتے ہیں نا، گوشت وغیرہ پکا کے۔ تو جمعہ کو ہم جسمانی تربیت کرتے ہیں، شاید اسی لیے ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے۔ اگر جمعہ کو ہم روحانی تربیت کریں تو اللہ اور اس کے رسول کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ دنیا سے جو دھوکہ کھانا ہے نا، وہ تو بہت پہلے سے ہے۔ محدثین باب باندھتے ہیں ایسا۔ کیا باب ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نووی رحمہ اللہ کی کتاب، اب یہ آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے دھوکہ کھانا ہے نا، یہ بہت پہلے سے تھا۔ یہ حدیثوں کو، آیتوں کو جمع کر کے نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، التحذیر من الاغترار بالدنیا۔ یہ ریاض الصالحین میں ہے۔ یہ تو کیا ہے مطلب اس کا؟ التحذیر من الاغترار بالدنیا، کہا دنیا سے دھوکہ کھانے سے کیسے بچنا چاہیے۔ اب جی مثال طور پر کہیں ایک مرتبہ دھوکہ کھاتے تو آپ وہاں جاتے کیا؟ جاتے نہیں جاتے؟ جیسے کہا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، واحد کے بغیر بھی آیا ہے۔ تو جب ہم معلوم ہو گیا دنیا یہ ہے، دنیا فانی ہے، آخرت حقیقت ہے، تو بندہ اس سے دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، بولتے ہیں جو لوگ بغیر مقصد کے رہتے ہیں اور بغیر حاجت کے سفر کرتے رہتے ہیں، جن کو دنیا 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 لگی رہتی ہے، نعوذ باللہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ آخرت کے سفر کو کیا بلکہ اپنے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے مکمل طور پر ذکر کی ہے۔ اب ایک سوال ہے، غرور اور غرور دونوں میں فرق تو ہوگا؟ کتاب و سنت میں اگر ہم دیکھیں تو فرق ہوگا نہیں ہوگا اس میں؟ جیسا کہ کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اب تو کیا ہے غرور اور غرور کا مطلب؟ تو کہتے ہیں غرور جو آتا نا، اصل میں جو ہے یہ مصدر ہے غرور، اور غرور جو آتا ہے اصل میں وہ اس کا اطلاق شیطان پر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ غرور مصدر ہے، غرور کیا ہے؟ شیطان کے اسماء میں سے ہے، شیطان کے ناموں میں سے ہے۔ لہٰذا جو بھی چیز ہمیں دھوکے کے ذریعے دھوکہ پہنچاتی ہے اس کو کہیں گے غرور۔ اور یہ دنیا کی محبت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، آخرت کی آبدی نعمتوں کو تو تصور نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے معمولی انداز میں اس کو یوں کہا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ معلوم ہوتا ہے اس کا معنی؟ سجن المومن بولے تو آپ دیکھو کافروں کو، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے، اس کے پیچھے اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے، اسی لیے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تو دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے سجن المومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قید خانے میں یہ قیدی کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کھانے کی، پینے کی، قربانیوں کی، وہ اس تکلیف پڑنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو ہے کافر کے لیے جنت ہے۔ اب کافر کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دنیا میں کون کون دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ کھانے میں سب سے پہلے جس قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے قوم یہود۔ دنیا کی حرص میں پڑنے والے، دنیا میں لمبے جینے کی امید کس کو ہے؟ قوم یہود کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ اس آیت کی تفسیر میں طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کو تو دنیا سے محبت ہے، لیکن کہا دیکھو وَأَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِلْمَوْتِ، اتنا ہی وہ موت سے کراہت بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہی کہا کہ اگر تم جیسے یہودی، تم جیسے دنیا سے محبت کر کے آخرت سے غافل ہوتے نا، سورہ جمعہ پیغام دیتی ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔
میں تو سمجھتا ہوں ایسا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے والا بھی کبھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے کیا پوچھے، اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ دکھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ لوگ دنیا دار ہیں کیا؟ یہ چاروں نہیں نا، دنیا دار نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آخرت کو پسند کرنا یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ یہودی دنیا کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، ایک نصرانی بھاگ سکتا ہے، ایک مومن بھاگ نہیں سکتا۔ لہذا اسی لیے وہ آخرت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہودی دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے۔ اسے کیا سبب ہے؟ اچھا ہم لوگوں کو قبر سے ڈر ہوتا؟ نہیں، قبر سے پیار ہے۔ ڈر کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم عذاب قبر کے اسباب کو اپناتے ہیں۔ وہ قبر ہمارے لیے نعمت بنے گی، جنت بنے گی، جنت کے کیاروں میں سے کیاری بنے گی، وہ نہیں ہے، اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی نبی نے فرمایا لو تمنى اليهود لماتوا، اگر یہودی اگر تمنا کرتے تو مر جاتے۔ اور اب جانتے ہیں یہ بات الف سنۃ کہ اللہ نے کیا کہا اس کے بعد، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ یا کیا مطلب ہے الف سنۃ کا؟ کیوں 1000 سال کہا؟ تو اس کا کیا جانتے ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ۔ حیاتٍ میں نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے۔ نکرہ کا مطلب کیا ہے؟ نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ لمبی زندگی چاہیے۔ حیاتٍ کا مطلب حیاتٍ طویلۃ ای متطاولۃ۔ الف سنۃ کیوں کہا؟ الف سنۃ اس لیے کہا کہ عدد وہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ عرب کے پاس نہیں سمجھ میں آیا؟ عرب کے پاس 1,00,000 1,50,000 وہ بات کی بات ہو، الف بولے تو وہاں تک جا کر عرب کا عدد ختم ہو جاتا۔ نزول قرآن کے وقت وہی لوگ سامنے تھے، اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے فوائد سے معلوم ہوتا ہے ان الناس كانوا متفاوتین فی الحرص علی الدنیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں الگ الگ ہوتے ہیں، تفاوت ہوتا ہے۔ اور اسے یہ بول کہتے ہیں طول العمر لا يفید شیئا اذا كان فی معصیۃ اللہ۔ یہ دیکھو کیا ہے، کہتے ہیں لمبی عمر کوئی فائدہ نہیں دیتی جب انسان نعوذ باللہ اس کو اچھے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر میں ان خبیث لوگوں کا نام لینا نہیں چاہتا۔ فلم دنیا میں آپ دیکھیں بڈھا ہے، یہ 80 سال کا ہو گیا ہے، ابھی یہ بھی اسے کیا ہے لمبی عمر پانا کوئی صحیح ہے کیا؟ یہ کہے گا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله۔ انہیں کیا ہے شر الناس من طال عمره وساء عمله۔ اس کی جو ہے مثال ویسی ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی اس دنیا میں رہنے کی تمنا کر سکتے کیا؟ بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں، ایک بات یہی بتاتا ہوں، دیکھو ہم کسی کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خضر کی عمر دے، اور جو ہے یہ صوفیوں کے پاس اور شیعہ کے پاس شاید خضر کے زندہ ہونے کا عقیدہ بھی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا خضر زندہ ہی کیا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں خضر زندہ ہوتے تو نبی کے ہاتھ پر آ کر ایمان لا لیتے، تو خضر زندہ نہیں ہے، آب خضر آب حیات کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ لہٰذا یہ کسی کو لمبی عمر کی جو ہے دعا دینا کیسا ہے؟ لکھیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کریہ ان یقول للانسان اطال اللہ بقاءک۔ امام احمد کہتے ہیں یہ مکروہ ہے کہ تم کسی انسان سے کہو کہ اطال اللہ بقاءک، یعنی صرف مطلق طور پر کسی کو لمبی عمر کی دعا نہیں دینا چاہیے۔ اچھا کیسے اس کو جو ہے کیا کیا؟ کہا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عمر لمبی ہوتی ہے مگر انسان اللہ کی نافرمانی میں سے گزارتا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ ہوتا علماء کو لا کے بٹھاتے اور ہم لمبے لمبے جو ہے القاب چڑھاتے ہیں، ایسا ہی شاید موقع تھا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو لا کے بٹھایا گیا، ایک آدمی تعارف کرانے والا بولتا ہے یا شیخنا اطال اللہ بقاءک، ادھر سے آیا، ادھر سے انہوں نے کہا علی الایمان والعمل الصالح، سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر سے کیا دعا دیے؟ اطال اللہ بقاءک، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لمبی عمر چاہیے مگر ایمان عمل صالح کے ساتھ دو۔ یہ ہوتی ہے عرب علماء کی یہ۔ لہذا ان اللہ یحب لا یحب المعتدین، جو بولتے ہیں نا دعا میں اعتدا یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو صرف جو ہے مطلق عمر کی دعا دیں اور اس میں کسی چیز کی جو ہے تم تقیید نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کو بتایا میں دنیا سے دھوکہ کھانے میں سب سے نمبر کون ہے؟ یہودی۔ دوسرے نمبر پر ہے مشرکین۔ اللہ نے خود کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اب یہ غرور کی تعریف بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں
غرور کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو دھوکے میں ڈال دے. دھوکے میں جو ڈالتے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں ان کی تعریف کے مطابق. کیا کیا 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے مال. انسان مال اپنے پاس رکھ کے سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا. دوسری چیز ہے جاہ، کرسی. اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آدھے گھنٹے کے بھی سو بیٹھوں گا نہیں بول سکتے. تو انسان سب سے پہلے کیسے دھوکے میں پڑتا؟ مال سے. دوسرا کیا ہے؟ عہدہ. تیسرا ہے شہوت. اور اللہ اکبر، یہ شہوت انسان کی اتنی بری ہے. میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں اس میں کیسے ہینڈل کرنا. ایک طرف تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی شہوتیں رکھی ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والعنع والحرث. اس کے بعد بولا اتقوا میں ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. تو سمجھ میں پہلے نساء مقدم ہے. معلوم ہوا شہوت میں عورت سب سے پہلے مقدم ہے. ایک تو یہ دنیا کی شہوت، اس سے ایک طرف. دوسری طرف جو ہے گناہوں کی لذت ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، عبداللہ جلم حفظہ اللہ ایک مرتبہ تقریر میں بتائے، اللہ تعالیٰ گناہ میں بھی لذت رکھا ہے. وہ لذت ہمارے لیے کیا ہے؟ مطلب آزمائش ہے. کتنی لذتیں ہو گئیں؟ 2. یہ دونوں لذتیں قابل مذموم ہیں. دنیا کی لذت میں گرفتار ہونا بھی قابل مذموم ہے. اور اس کے بعد دوسری کوئی بتایا دوسری گناہ کی لذت میں گرفتار ہونا بھی مذموم ہے. ان دونوں مذموم کے بیچ میں ایک لذت ہے، وہ لذت کو بولتے ہیں لذت بندگی. وہ ہمارے اندر نہیں. ہمارے اندر یا تو گناہوں کی لذت ہے یا تو پھر جو ہے دنیا کی لذت ہے. کھانے پینے کا کتنا مزہ ہے آج آپ دیکھیں، دشمنوں نے امت مسلمہ کو صرف کھانے کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. صرف کھانا پینا مزہ اتنا ہو گیا ہے. ہمارے طلباء کو بھی کھانے پینے کی حد تک اتنی لذت لیتے، علم کی لذت بھی نہیں آتی کلاسوں میں. آج تک بتائیے کبھی کلاس میں کسی گھنٹے میں لذت ہوئی کیا آپ کو؟ ایسا ہوئی کیا؟ مطلب مٹھاس آپ استاد کو بولنا آپ جانو کہ یہاں سے بیٹھو، ایسی لذت آئی نہیں آئی. اسی لیے بولتے ابن القیم رحمہ اللہ، لذت العلم لا یساویہا ای لذہ. اگر بندہ علم کی لذت کو پا لیا نا، کبھی وہ دوسری لذتوں کے پیچھے نہیں پڑے گا. دشمن ہمیں کیا کرے؟ جیب کا مزہ، کان کا مزہ، ناک کا مزہ، فلاں کا مزہ، شہوت پوری ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ جو لذت بندہ مومن کو حاصل ہونا چاہیے، وہ کس میں حاصل ہوتی ہے؟ اگر علماء اور طلباء کو لذت بندگی حاصل نہیں ہوئی تو انہیں کبھی اپنے گناہوں کے بچنا چاہیے. ایک آدمی گناہوں کی لذت رکھ کے نماز کی لذت کو پا سکتا کیا؟ گناہوں کی لذت کو پاس کے قرآن لذت کو پا سکتا کیا؟ آپ دیکھیں باہر کے نوجوانوں کو ہیڈ فون رکھ کے گانے سنتے ہیں. ان کی لذت ایسی ہوتی ہے، مطلب کس شہوت کی اور گانوں کی. اگر ان کے سامنے قرآن کی روتی ہوئی آیتیں میں ڈال بولتے بس وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اتنا بولتے كَأَنَّ فِي أُذُنِهِمْ وَقْرًا. سننے نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. بس یہ کیا ہے؟ یہی تو لذت بندگی حاصل کرنا چاہیے. تذکیری پروگرام میں بھی ہوا، لیکن شاید اس کے اوپر اچھی طریقے سے ہم روشنی نہیں پڑ سکی. لذت بندگی اصل اسباب ہوتے ہیں. اور کلاس میں بتایا میں لذت بندگی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. بتایا ششم میں شاید کہیں پنجم میں. لذت بندگی پہلے کیا ہوتی ہے؟ بندہ اس مزے کو چکھنے کے لیے پہلے سوچتا ہے. اب نماز عشاء پڑھنا ہے آپ کو، پہلے سوچتے ہیں آپ انشاءاللہ نماز عشاء پڑھنا، اس میں رب سے مناجات کرنا، وہ مناجات کی لذت مجھے ملے گی، نماز عشاء سے پہلے سوچتا ہے. اور ایک ہے لذت بندگی کے دوران، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں لذت ملنا آپ کو. کتنے ہوئے؟ 2. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز میں جو لذت بندگی کو مزہ چکانا، وہ مزہ آپ کو جو ہے وہ نماز کے بعد بھی ہونا. اب کہاں ہے نماز کے بعد بھی دیکھتے ہیں اذکار کی لذت بھی ہم نے زندگی میں محسوس نہیں کی. دیکھتے ہیں طلباء کو نماز ہو جاتی ہے باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر وہ ذکر کی لذت کو پاتے تو کبھی غلط باتیں نہیں کرتے. یہ سب چیزیں ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیں مال کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا کیا؟ ہدا و منصب کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا شہوت کی طرف سے، اور غرور میں پڑنے کے اسباب میں تیسرا جو تھا وہ شیطان. اب انسان دھوکہ دنیا میں سے کھاتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب جو علماء نے بیان کیا دنیا سے دھوکہ کھانے کا، اور خصوصاً علماء کو طلباء کو سامنے رکھ کر بات کریں، دین کی غلط سمجھ. یہ سب سے اہم ہے. جیسا کہ اللہ سورہ آل عمران فرماتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 22. دوسری چیز ہے
اس میں جو بیان کرنے کی اس سے پہلے دین کی غلط سمجھ میں اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ہے دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سورۃ میں کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. اس کے بعد کیا کہا؟ وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور کبھی فرماتا ہے ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو سمجھ میں آیا؟ دین کی غلط سمجھ کی وجہ سے بندہ دھوکے میں پڑتا ہے. ہم آپ لوگوں میں نصیحت کرتے ہیں رمضان کا موقع آتا ہے تو آپ لوگ رمضان میں قرآن پڑھا کر ملنے والے ہدیے پر نظر نہ رکھیں. یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس ہدیے کو پانے کی نیت سے نماز پڑھائے تو میں سمجھتا ہوں اس حافظ قرآن نے قرآن بیچا کہ اس نے اپنے دین بیچا. ایسی اچھی بات نہیں ہے. اگر وہ لوگ دیے گنے بغیر رکھ لینا. اور مسجد کے ذمہ داروں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہدیہ نہ دیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ عالم مر جاتا ہے, عالم کی عزت چلی جاتی ہے. لہذا چھپا کر دینا. بلکہ آج کل گوگل پے ٹی ایم ہے وہ وہاں سے بھیج دے تو بہت اچھا ہے تاکہ فون کو آ جائے, دنیا والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ سب باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. دوسری چیز, غرور میں پڑنے کے اسباب میں برے دوست ہیں. آپ جانتے ہیں انسان کیسے کیسے دھوکے میں پڑتا ہے. آپ نماز میں مغرب میں کسی کے بازو بیٹھے رہے, اگر آپ کے بازو آخرت چاہنے والا ہے تو اس کا اثر آپ پہ پڑتا ہے. اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا دنیا دار ہے اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے. اگر آپ بولے چلو عشاء مغرب کی نماز پڑھ لے, ذکر واذکار ہونے کو, چلو باہر کھانے جائیں گے, چلے تو بازو بیٹھنے والا برے دوست کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 میں کہا ان یعد الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا. حدید آیت نمبر 14 اور سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چوتھا سبب ہے, کتنے سبب ہوئے؟ ہاں, ایک تو دین کی غلط سمجھ, اور دوسرا جو ہے کیا ہے, برے دوست, اور تیسرا دنیا سے دھوکہ کھا جانا. چوتھا سبب ہے شیطان. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ہمارے باپ دادا کون ہیں؟ آدم نا. کما اخرج ابویکم من الجنہ. وہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے انسان کو دھوکہ دینا شروع کرا شیطان, سب سے پہلے آدم و حوا کو دیا. اللہ نے فرمایا فدلاہما بغرور. وہاں دیکھیے دھوکہ دیا اور وہ دھوکے میں پڑ گئے. اور وہ دھوکہ دینے کے لیے کیا بولا؟ قسم کھایا. وقاسمہما. اس سے معلوم ہوتا ہے شیطان کو بھی قسم کھانے کی عادت تھی. کبھی بولتا وبعزتک لاغوینہم اجمعین. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اور پانچویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی خواہشات. ہمارے سوچنے کے کوئی انتہا ہے؟ کیا عامل ہے سوچ کر. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. ایسے ہوتا ہے. اور چھٹی چیز ہے کیا ہے وہ چیز جس سے وجہ سے انسان دھوکے میں پڑتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تو وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اب ہماری انسان کی کیا بولے تو جیسے مثال طور پر آج کے زمانے میں اگر کوئی چیز کاپی پیسٹ ہوئی تو بولتے چیز فوراً نظر آنا, کوئی چیز کرے فوراً اس کا بدلہ دیکھنا. اب چونکہ ہم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں کہاں نظر نہیں آتا, اپنے سامنے نظر نہیں آتا, اس لیے انسان دھڑلے سے کرتا ہے. بعض اسلاف کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں اے لوگو بچپن میں جوانی میں کبھی کو اللہ کی نافرمانی نہ کرو, ہو سکتا ہے گناہ کا اثر اللہ تعالیٰ 40 سال بعد تمہیں دکھائے. کبھی اسی لیے کہا افن امین مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اور دیکھو جب بھی تم دھوکہ کھا جاتے نا اللہ تعالیٰ کی مہلت سے یہ آیت پڑھو یا ایھا الناس ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں اے انسان جب تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ تجھے پیدا کیا, مختلف تراحل سے آگے لے گیا, لیکن تم اللہ کے جو بارے میں دھوکہ کرتے ہو. اور دیکھو یا ایھا الانسان ما غرک یہ بات کیا آیا, بربک یہ بات کیا صفت آئی؟ الکریم. کریم کا مطلب تمہیں دینے والا. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں دے رہا ہے, نعمت تمہارے اوپر انڈیلی جا رہی ہے. اگر تم اس کی نعمتوں کو نافرمانی کی حالت میں پا کر استدراج کا جو قانون ہے اس سے متاثر ہو گئے, ذرا دیکھو انجام کیا ہونے والا ہے. اور یہ دھوکہ کھاتے تھے, یہود بھی کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف جھوٹی تمنائیں کرنے سے جنت ملتی ہے کیا؟ ملتی ہے؟
نہیں ملتی. کیا کہا سورہ نساء میں؟ ولا امانی اہل الکتاب لیس بامانیکم ولا امان اہل کتاب، تمہاری خواہشیں اور اہل کتاب کی خواہشیں جنت میں نہیں لے جاتے. اسی لیے ہم طلباء کو متنبہ کرتے ہیں. یہ طلباء کے بارے میں جتنی جو ہے یہ طالب علم کی فضیلت کے بارے میں جتنی آئی باتیں کیا کیا آئیں، اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ فرشتے پر بچھاتے چونٹیاں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ ہر طالب علم کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ مقصد زندگی سے قریب رہنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، آخرت کے جواب دہی کا احساس رکھنے والا، جو طالب علم وہ صفت اپنے اندر رکھتا ہے اس کے لیے ہے وہ. اسی طریقے سے ساتویں چیز ہے اسباب میں آخرت کو فراموش کرنا. ہم آخرت کو فراموش بہت کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے ہماری مجلسیں کب کب ہوتی ہیں؟ گھروں میں بیٹھتے، کلاسوں میں بیٹھتے، کیا کبھی کوئی آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو آخرت کی یاد دلایا؟ کبھی کرتے کیا ہم؟ یہ ہوتا؟ کتنی ہی گفتگو ہوتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی کو دیکھو، موت سے پہلے اللہ کے نبی ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں. اللہ کے نبی کیسے فکر آخرت پیدا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کان میں ایک بات کہی تو کیا کریں؟ ہنس پڑی. اور ایک بات بولے تو رو پڑی. عائشہ نے پوچھا فاطمہ کیا کہا تمہارے کان میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ نے کہا، بولے اے فاطمہ میرے گھر میں جنت میں سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی. ہنس پڑی. اور آپ جانتے ہیں فاطمہ کے انتقال کے وقت عمر کیا تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ آج لڑکی کی شادی تو عمر کتنی رہتی بتائیے؟ 25 سال. حضرت فاطمہ کی عمر 22 سال. 22 سال کی عمر میں جنتی عورتوں کی سردار بن گئی. اور ان کے بچے جو تھے نا حسن حسین رضی اللہ عنہما، جنتی جوانوں کے سردار. اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے دیکھو، اگرچہ عمر چھوٹی دیا مگر عمر چھوٹی کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر چھوٹی عمر میں بھی. اور ایک بات ہے، یہ کام کرنا ہے. چھوٹی عمر میں لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے آپ لوگ تلاش کر کے ایک درس بناؤ کہ تقریر کرو. کیا عنوان اس کا؟ چھوٹی عمر اور بڑے کارنامے. دیکھیے آپ کیا ہے، 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، 6 سال دنیا میں تھے، 36 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنی کم عمر، اتنی کم عمر میں. تو اس لیے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تو جو عمر دے کے رکھا ہے اس عمر میں تو تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور اس عمر کو تیری معصیت کے لیے استعمال نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے غرور میں پڑنے کے اسباب میں اتباع ہوا بھی بہت ہے. اتباع ہوا کا مطلب ہوا نہیں ہے، ہوا کا مطلب خواہش ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس کے بعد پڑھو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَجَعَلَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ مہر لگاتا نا، کان کو بھی کیا بھی سنائی دیتا، آنکھ کو بھی کیا بھی سنائی نہیں دیتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ وہ اتباع ہوا کا شکار ہو جاتا ہے. اور اتباع ہوا کا شکار ہونا اتنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. حالانکہ نبی کیا نہیں کرتے؟ اتباع ہوا کا شکار نہیں ہوتے. وہ اتباع ہوا کی خباثت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہش کے پیچھے مت بھاگو. اور اسی طریقے سے 9واں سبب ہے دنیا سے دھوکہ کھانے میں غفلت اور ذکر الہی سے دوری. سورہ کہف میں کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. اور ایک چیز بھی ہے، 10ویں چیز، دھوکہ کھانے کی وجہ آخرت پر کمزور ایمان. جیسا کہ کہا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. اور اسی طریقے سے دھوکہ کھانے میں وقت کی ناقدری. اور آپ لوگ بھی ہیں شاید پورے نوجوانی کے مرحلے میں ہیں. نوجوانی کے مرحلے میں انسان سوچتا ابھی تو میں 18 سال کا ہوں، ابھی میں 20 سال کا ہوں، اب میرے تو شادی بھی ہونا ہے، بچے بھی ہونا ہے، جاب لگنا ہے، بڑا ہوں گا، اس کے بعد پتہ نہیں میری موت کب آئے گی. اگر موت کے آہنی پنجے اگر جوانی میں آ گئے تو اسی لیے دیکھتے ہیں کب آئے گی نہیں بول سکتے. موت اچانک 14 سال میں چلے آتا، ہسپتال میں ایڈمٹ بھی نہیں ہوتا. اور قیامت کی اچانک کا انسان کی اچانک کا موت آنا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، 12ویں بات، اللہ تعالیٰ کے قانون استدراج سے غافل ہو جانا. اور 13ویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ آخرت کے بارے میں جو آیتیں ہیں نا وہ آیتوں کا مطالعہ نہیں کرتا. آپ لوگ جب ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں نا، جب بھی آخرت کی یاد آتی ہے ذرا آخرت کی تجدید کر لو. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے
اجلس بنا نؤمن ساعتن، ذرا بیٹھ جاؤ، آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ بلکہ مسلم میں روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی نے پوچھا اے صحابہ کی جماعت کیا کر رہے ہو؟ ما تذاکرون، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ قیامت کو یاد کرنے کے لیے مستقل بیٹھتے تھے، کہا نتذاکر الساعہ، ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جب ان کی حرص کو دیکھتے تو کیا بولتے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لن تقوم حتی تروا عشرہا قبل آیات، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے بڑی علامتوں کو دیکھ لو۔ اب بڑی علامتوں کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گمراہی پھیل رہی ہے۔ عیسیٰ بھی آگے، مہدی بھی آگے، دجال بھی آگے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ، فون کو بولتے ہیں دجال ہے، دجال اس میں نہ، دجال تو پانی میں ہے۔ عیسیٰ آ گئے، شکیل بن حنیف کا معاملہ آ گیا۔ عوام میں تو اتنی بے شمار غلطیاں ہیں۔ ایک موضوع یہ بھی لیجیے، آپ لوگ جب گھروں کو جائیں گے تو یہ بھی کرنا، کیا بولے تو قیامت کی علامتوں کو منہج سلف کی روشنی میں عوام کو سمجھانا۔ اس وجہ سے نہ سمجھانے جیسے کیا ہو رہا ہے، غلط چیزیں آ رہی ہیں۔ اب بہت لوگ بولتے ہیں 2 مہینے میں دجال آتا ہے، 3 مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، کہاں ہے ویلیڈیٹی کچھ ہے؟ تو کہاں سے بولتے ہیں لوگ، یہ سمجھ میں نہیں آتی چیزیں۔ اچھا، اور ایک چیز ہے آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کے بارے میں جو آیتیں مطالعہ کرنا۔ اب اللہ سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صحابی دنیا دار تھے؟ کیا بول سکتے ہیں دنیا میں دنیا داری تھی صحابہ میں؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اِسَّاقَلْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ۔ یہ کون سے سیاق ہے؟ یہ سیاق کون سا ہے؟ غزوہ تبوک کا ہے۔ یعنی کچھ نہیں نکلے، نہیں نکلنے والے کتنے ہوں گے؟ شاید 30 ہزار نکل گئے، کچھ تھے ہوں گے جو نہیں نکلے، کچھ نہیں تو اللہ بولتا ہے تم دنیا تک چمٹ گئے۔ اور وہ بھی دیکھو کعب بن مالک کا واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کبھی مال کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کعب بن مالک کے قصے میں 50 دن کا بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کیوں کیا؟ معلوم تھا دنیا آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ میں مال رکاوٹ بن رہا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی۔ اور دو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ہے نا، اس کو رکھ کر یہ نہیں بولنا کہ تمہاری دنیا داری ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی اوپر کھڑا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 صحابہ میں، بس وہ کچھ صحابہ شاید 31 صحابہ اترے تھے اور بقیہ 19 صحابہ اوپر تھے، ذرہ مال جمع نہیں اترے تو اللہ بول دیا منکم من یرید الدنیا۔ اچھا، منکم من یرید الدنیا کہہ کر اللہ نے جہاں ان کے ذرے ہلکے میلان کو ذکر کیا، ان کے اندر آخرت بھی تھی، اس کو بھی بتا دیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اگر ومنکم من یرید الآخرہ نہیں ہوتی تو دنیا والے بولتے کہ صحابہ دنیا دار تھے۔ اسی لیے شیخ التفسیر رحمہ اللہ بولتے تھے صحابہ کے بارے میں جب بھی گفتگو کرو ذرا محتاط انداز سے کرو، ورنہ ان دونوں آیتوں کو رکھ کر صحابہ دنیا دار تھے بولنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور ان کی جو دنیا داری ہلکی سی تھی نا، ہمیں ہلکا استعمال کرنا، ذرہ وہ بشر ہونے کے اعتبار سے دنیا کی طرف اللہ معاف بھی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے مکمل طور پر یہ بھی کر دیا۔ اور صحابہ کے اندر دنیا داری ہرگز نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اولیاء تھے، اور اللہ کا ولی کیا کرتا؟ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو جاتا۔ یہ جملہ کئی صحابہ سے منقول ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب ایڑیاں رگڑ کے بستر پر مر رہے تو کہنے لگے الموت احلی عندنا من العسل، موت ہمارے پاس شہد زیادہ میٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے اسباب۔ اب یہ مظاہر کیا ہوتے ہیں؟ دنیا سے ہم جب دھوکہ کھاتے اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے کیا مظاہر ہیں وہ نوٹ کرو۔ تقریباً وہ میں نے یہاں لکھے 6 ہیں وہ مکمل، اور اس کے آخری میں علاج آتا ہے۔ دنیا سے عنوان ایسے لکھنا مظاہر الغرور بالدنیا، دنیا سے دھوکہ کھانے کے مظاہر کیا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو فخر کرتا ہے، ہم کو بھی فخر ہے، ہمارے باپ ویسے، ہماری کمائی ویسی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ والتکاثر بالاموال، مال میں کثرت، بندہ بولتا کہتے ہیں مالی مالی مالی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کس کا مال ہے یہ مال کس کا ہے جو ہمارے پاس ہے؟ دلیل ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ نور میں ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس آیت کی تشریح عبدالعظیم صاحب حفظہ اللہ، وہ کاروان حیدرآباد میں ایک جلسہ چل رہا تھا،
اس وقت نوجوانوں کے بارے میں بولتے ہوئے اس آیت کو کوٹ کریں، وہاں ہم اس کو نوٹ کرتے دیکھو۔ اب میں جب آپ کے مطالعہ کیا تو آگے پیچھے کی پوری چیزیں مجھے معلوم ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ لعب و لہو جو ہے نا بچپن ہے۔ اس کے بعد کہا وزینہ، زینہ بولے تو بن ٹھنتا۔ نوجوان کو دیکھتے ہیں لوگوں کو، ان کو اپنے اخلاق کے سنوارنے کی کوئی جو ہے کیا نہیں ہے، عادت نہیں ہوتی۔ اس کی موٹی سی مثال، جاتا رہتا اچھا، گاڑی کھڑاتا، میں مطلب حجام کی دکان میں داخل ہوتا، میں لیکن یہ سے اٹھا کہیں کرتا، تو یہ کیا ہوا؟ یہی تو ہوا، یہ وزینہ۔ اور انسان جو ہے نوجوانی میں بہت سنورنے کی کوشش کرتا، اور طلبہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض طلبہ دن میں 5 مرتبہ صابن سے منہ دھوتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اور یہ صرف کیا ہے؟ ظاہر کو سنوارنا اور باطن سے بے خبر ہو جانا کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ اب لوگ خاموش بیٹھ گئے تو منافقین کی دلیل، ظاہر کو سنوارنا، باطن سے بے خبر ہو جانا منافقین کی نشانی ہے، دلیل دیجیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، طلبہ علماء کو چاہیے ظاہر پر توجہ نہ دیں۔ کیا حال ہوتا ہے شادی میں جانا ہو تو کپڑے کیسے، نوشوں کو خود دیکھو، وہ مطلب نکاح کے لیے کپڑے، خلوت سیاح کے لیے الگ کپڑے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب کس کے لیے؟ ولیمے کے لیے الگ کپڑے، اس کے بعد سسرال جانے کے لیے الگ کپڑے۔ کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھو کیسی تھی فخر و فاخر کی زندگی، جس کپڑوں میں شادی ہوئی شاید وہ زعفران لگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ شادی ہوئی، اور شاید اس وقت ولیمہ نہیں کیا، کہا اولیوم ولو بشاید۔ تو اس طریقے سے لعب ولو بچپن، زینت کون سی چیز ہے؟ نوجوانی، بننا، ٹھننا، سنورنا۔ آج کل تو پوری دنیا اسی پر کر رہی ہے۔ اس کے بعد کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ جوانی کے بعد کی ادھیڑ عمر کی زندگی اور مرتے دم تک زندگی ایسی ہوتی ہے، لہٰذا شادی، بال بچے، فخر و انسان کرتا ہے۔ تو بچپن، لڑکپن، نوجوانی، ادھیڑ عمر اور اس سے بڑھاپا، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن توجہ دینا چاہیے، لیکن باطن پر بھی توجہ ہو۔ اب انسان دنیا میں جو دھوکہ کھاتا ہے اسے اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ مطلب اللہ نے کیا کر دیا؟ اور زیادہ کہ ہوس نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اس کے آخری میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب دیکھیں آپ اسی آیت کے آخری میں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفر نباتہ۔ اس آیت کو پورا پڑھیں اور کیا لکھا ہے علماء آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جو بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی ہے۔ آیت پڑھو، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور دوسری چیز ہے کہ مطلب دنیا سے دھوکہ کھانے کے مظاہر میں دوسری چیز، انسان جب دنیا دار ہو جاتا نا، نصیحت کو رد کر ڈالتا اور کیا کرتا؟ باطل کے لیے خوب لڑتا۔ آپ مالداروں کو دیکھو، خطبہ سننے بیٹھتے خالی کیڑے نکالتے، تمہیں کہیں بولے مولوی صاحب وہ، تمہیں کہیں وہ بولے، لیکن فقیر ہوتا ہے تواضع سے عاجز انکساری سنتے رہتا ہے۔ کبھی تو اس کی دل کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ باتیں سنتے سنتے دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پوری تاریخ میں انبیاء پر ایمان لانے والے کیا تھے؟ فقراء۔ رد کرنے والے کون تھے؟ تو یہ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں بھی ہے، اور وہاں ہرقل اور ابو سفیان کے واقعے میں ہے۔ کون؟ تو کہا اراذل الناس، گرے پڑے لوگ ہیں۔ اور ایک بات پوچھا ہرقل، انہیں اسلام لانے کے بعد مرتد ہوئے کیا؟ بولا نہیں، بہت بڑی یہ اعتقاد ہے، یہ بہت بڑے چیلنج ہے یہ۔ کہا نہیں، آج تک کون بھی جو ہے مرتد نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت کو رد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے دو مخاطب ہوتے ہیں، ما یجادل فی آیات الا الکفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد۔ اور دیکھو جھگڑا کیسا کرتے ہیں، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ اور تیسری چیز ہے بغاوت اور تکبر، جب مال آتا ہے انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 23 میں اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق۔ البغی کسے بولتے ہیں؟ بندہ دنیا میں معصیت کے ذریعے فساد کرتا ہے۔ یہ جو بغی لفظ آیا اس کے 5 معنی بتائے علماء۔ ایک معنی کبر کا ہے، دوسرا معنی ظلم کا ہے، تیسرا معنی کینہ کپٹ کا ہے، اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے طریقوں سے آگے بڑھ جانا۔ اور ایک معنی اس میں یہ بتائے 5واں کہ ظلم کی بدترین شکل ہے یہ۔
اور دنیا میں مال کو رکھ کر بغاوت اور تکبر کرے، مثال دیجئے۔ پھر قارون سب سے خطرناک، انہیں دھوکہ کھایا سو ان قارون کان من قوم فبغى علیہم۔ لہٰذا آپ طلباء کو ہم نصیحت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی مالدار آتا نا، اسے مالدار کی مالداری کو للچے ہوئی نگاہوں سے کبھی نہیں دیکھنا۔ تو کیا کرنا، دو قارون نکلتا، فخرج علی قوم فی زینۃ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ یہ غلط ہے، یہ جو فہم غلط ہے۔ فہم کون سی اچھی ہے؟ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ لہٰذا مال سب کچھ بھی نہیں ہے، عمل علم ہے۔ ابن القیم کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ علم افضل ہے مال سے بھی، 250 دلیلیں دی ہیں۔ علم افضل ہے کس سے؟ مال سے بھی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا سے دھوکہ کھانے کے مظاہر میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا۔ آپ دیکھیں گے بچوں کو مالداروں کے جہنم کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ آج جنت میں جانا سو اللہ دیکھو ڈی مارٹ جنت دیا لیا ہم نا، ریلائنس مارکیٹ جنت ہے ہمارے واسطے۔ مومن وہ نہیں کرتا، لہٰذا مال کی وجہ سے استہزاء کرنا، یہ بھی سورہ اعراف آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے۔ اور آج ہے وہ پانچویں چیز ہے، بندے کے اندر جب دنیا طلبی آ جاتی ہے تو وہ شہوت اور شبہات میں بھی ڈوب جاتا ہے۔ آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اور یہاں میں لکھا ہوں مالدار لوگ اکثر دنیا کی لذت میں پڑی رہتی ہیں مگر انہیں آخرت کی لذت نہیں ہوتی۔ انہوں اپنے گھر میں جو وسائل زندگی بناتے وہ آخرت سے غافل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے، دنیا سے دھوکہ کھانے کے مظاہر میں آج کا کم کل، وہ ہماری مطلب دروس میں لفظ آیا تصویف، سوف یصوف، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں اور ایک چیز ہے، دنیا سے مطلب جب بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے نا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 3 انجام بتاتے ہیں لوگ، یا تو اللہ اسے جو کیا کرتا ہے مطلب مہلت دیتا ہے، یا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نعوذ باللہ وہ کیا ہے بری چیزوں کا مطلب سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر کا ہمارا درس ختم ہوتے ہوئے غرور کا علاج کیا ہے؟ دنیا سے دھوکہ کھا لیے، اسباب یہ ہیں، اور دنیا سے دھوکہ کھانے والے پہلے کون ہوتے ہیں؟ یہود، اس کے بعد مشرکین، اور اس کے بعد ہمارے اندر بھی آتی چیز وہ۔ اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً میرے پاس 10 یا 11 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے چیز ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرا منعم حقیقی ہے۔ آپ بہترین گدے پہ سو رہے ہیں، بولنا اللہم لک الحمد علی نعمت کیا بولتے ہیں اسے؟ جس پہ سوتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ جس گدے پہ سوتے ہیں اس گدے کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، سریر، الحمدللہ علی نعمت السریر، ایسا۔ ہاں، نعمت جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا نا، غرور نہیں کرتا۔ جب غرور آ جاتا تو نعمتوں کی ناشکری آ جاتی۔ دوسری چیز ہے اپنے اندر تقوی اختیار کرو۔ جس بندے کے دل میں تقوی ہوتا ہے نا، وہ کبھی غرور کا شکار نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اللہ بار بار بولتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ غرور شدہ جو لوگ تھے، کیے لوگ تھے، ان سے عبرت پکڑنا۔ اللہ نے کتنے مرتبہ کہا نا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ہمیں جانا ہوا تھا العلا، کسے بولتے ہیں العلا؟ العلا جو مقامات ہیں وہ کون ہیں؟ کس کا جگہ کا نام ہے یہ؟ العلا، مدائن صالح، قوم سمود کے علاقے تھے نا، جو علاقے تھے جہاں عذاب آیا تھا، ان لوگوں کو بولتے ہیں۔ اب وہ لوگ تو دنیا پرست تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے اللہ کے نبی کی حالت ایسی ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ یہاں سے مطلب کیا ہے، نیچے اس لیے کہ عذاب شدہ مقامات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تقویٰ ایسا ہے، اللہ کے نہیں بولتے دیکھو یہاں عذاب آیا تھا، جلدی گزر جاؤ، روتے ہوئے گزر جاؤ، جلدی جلدی گزر جاؤ، بلکہ دیکھو گناہوں کی نسبت کیسے ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کیا کرے، ان کو آٹا گوندنا تھا، وہ عذاب شدہ مقامات سے پانی لے کر صحابہ نے آٹا گوندا، آپ نے کہا پھینک دو اسے، تو وہاں سے گزر رہے ہیں، بولتے صحابہ اکرام جب تک وہ مقامات سے نہیں گزرے اللہ کے نبی کا چہرہ انور ایسا ہے۔ تو ہم بھی اپنے زمانے میں مدینے کو گئے تو اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو تقویٰ تھا وہ تقویٰ ہم نے اپنے اساتذہ میں بھی پایا۔ جانتا ہوں مدینہ کا 3 سال تھا، تو اس وقت ہم لوگ اپنی کلاس میں پورے 150 طلبہ تھے، تو اس وقت کیا کرتے طلبہ کو لے کر جاتے، تو اچانک جو ہے جمعرات صبح کو بولے چلو مدائن صالح چلتے ہیں، تو
تو نکلے 3 بسوں میں تقریباً 60 طلباء کو تقسیم کر لیے اور 3 بسوں میں 3 اساتذہ فری ہیں، یہ سی بسیں ہیں۔ جیسے ہی بسیں نکلی اور ماشاءاللہ ان اساتذہ کا تقویٰ کیسے تھا، 2004-5 کی بات ہے، یہ نکل رہے ہیں تو اساتذہ طلباء سے بول دیے دیکھو عذاب شدہ مقامات کو جا رہے ہیں، ذرا عبرت پکڑنا اسے، عبرت کے بغیر اگر کسی کو جانا یہیں اتر جاؤ۔ اور شروع میں کیا بول دیے ہمیں، دیکھو قوم سمود کا تذکرہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہ پڑھو۔ تو کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ حفاظ تھے پورے، آنے کے بعد ہر ایک آدمی آتا قوم سمود کے بارے میں کہاں شروع وہاں سے پڑھتا۔ تو کہاں شروع ہوا قوم سمود کا تذکرہ؟ آراف، ختم ہوتا سورہ شمس میں، ماشاءاللہ پوری آیتیں بچے پڑھے آ کے مائک میں۔ اب وہاں جا کر اترتے وقت ان کا ایمان دیکھو، ہم لوگ تو اتر کر چلے گئے، وہ ہمارے اساتذہ بسوں سے اترنے تیاری نہیں۔ کیا بولتے ہیں یہ وہی مقامات ہیں جہاں عذاب آیا تھا تو ہم اترتے نہیں ہیں۔ ایسے ہم دیکھیں ان کو چہرے کا رنگ بدل گیا، بسوں کو باہر کھڑا کر دیے اور اللہ کا ذکر چہرے پر ایسی مطلب سختی تھی، لال تھے چہرے پورے، اور جب تک شاید واپس نہیں آئے اس وقت تک اللہ کے سے مشغول رہے، اترنے تیاری نہیں۔ تو یہ دنیا میں جو لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں تو ان کے مقامات سے گزرتے ہوئے بھی بندے کو کیا کرنا، اس کے اندر جو ہے عبرت لینا چاہیے۔ تو قارون کا برا انجام کیا ہوا وہ تو جانتے ہیں، اللہ نے کیا کہا، فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصره من دون الله وما كان من المنتصرين۔ اور عاد بھی بڑی خطرناک، بولے من اشد منا قوة، اللہ تعالیٰ کیا کیا، عذاب بھیج کے مکمل طور پر کر دیا۔ 5ویں چیز ہے، بندہ اگر دنیا کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے زاہدانہ زندگی گزارنا پڑے گا اور آخرت کو یاد کرنا۔ آپ نے کہا اکثر و ذکر حازم لذات الموت، اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے سب سے آسان 3 تجویزیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پر رک جاؤ، جیسے میں نماز میں یہاں کھڑا ہوں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے لیے آخرت میں کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سونے وقت کی دعا پر اللہم بسمک اموت، دیکھو بسے جھٹکتے نا کبھی سوچو، آج ایک معمولی سا اگر جو ہے تنکا بھی اگر ہمارے بستر پر تو ہم نہیں سوچتے، کل تصور کرو ہمیں مٹی میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ اور اسی طریقے سے صبح کی دعا بھی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نبی کی زاہدانہ زندگی دیکھو کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اپنے فیملی والوں کے لیے، دیکھو اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا دے جتنا ان کے لیے کافی ہو جائے۔ آج ہم اپنے گھروں میں کتنا وسائل زندگی پاتے ہیں، اگر میں اپنے گھر کا فریج کھولوں اوپر سے نیچے تک پورا فریج بھرا ہوا ہے، اگر کپڑے کی الماری کھولوں اوپر سے تک پورے کپڑے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نبی دن کیسی ہے، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور ایسے ہوتا تھا، بولتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی تو ایک دن کبھی روٹی اور تیل کبھی ایک دن میں جماچ نہیں ہوا، اور نرم روٹی تو کھائے نہیں اللہ کے نبی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھوک کو برداشت کرنے کے لیے کبھی اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھتے تھے۔ آپ کے سامنے کھانا سب آتا، ذرا صحابہ کرام کو سوچو، اصحاب صفہ کو یاد کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے جب انتقال ہوا نا، انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کا جھبہ دکھایا، اظہار دکھایا، دیکھو اے میرے صحابہ یہ اللہ کے نبی کا آخری لباس تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ صحابہ کی زاہدانہ زندگی، اور بولتے والفضل ما شہدت بالاعداء۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شام کو گئے، جندنا سیریا، تو شام کو گئے تو وہاں کے نصارہ نے صحابہ کو دیکھا۔ کہاں کے شام کے نصارہ صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں واللہ یہ تو عیسیٰ کے حواریوں سے بھی افضل ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اور آخری ہے یہ دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، بولے تو ہمیں اپنے اندر زہد اختیار کرنا چاہیے۔ زہد کے لیے کیا کرنا، بہت کتابیں ہیں لیکن اس میں سب سے اچھی کتاب ہے کتاب الزہد ابن المبارک کی، اگرچہ امام احمد کی بھی ہے مگر علماء کہتے ہیں کہ وہ کتاب ناقص ہے، تو لہذا الزہد کس کی کتاب ہے، عبداللہ بن مبارک کی کتاب پڑھیے، ہو گئی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ آخر چیز بتاتے ہیں اگر دنیا میں انسان کو دھوکہ نہیں کھانا تو اسے اپنی پیدائش پر بھی مطلب غور کرنا چاہیے۔ کیا تھے ہم لوگ، ہم کیا تھے، حقیر پانی تھے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ وہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے نطفے سے پیدا ہوا ہوں تو دھوکے میں نہیں کھاتا، اسی لیے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔
اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے چیزیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم علماء کو، طلباء کو دنیا اور آخرت کے بارے میں جو صحیح تصور قرآن اسلام نے دیا ہے اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا سے دھوکہ کھانے کے جتنے اسباب ہیں، جو مظاہر ہیں، اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب وارثین انبیاء ہیں، انبیاء کے اندر جو علم کی وراثت تھی، دینار اور درہم کے بندے بننے کے بجائے ہمیں آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔